السلام علیکم احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مزمل عباس صاحب۔ پاکستان میں ہر سال انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونے والے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ قریباً 1.25 لاکھ 1 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، اور ہر آنے والے سال اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن انٹری ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے جو طلباء کی تعداد ہے وہ 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر مزمل عباس ایسے خوش قسمت ہیں جنہوں نے میرٹ بیس پہ MBBS میں داخلہ لیا۔ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ ایک پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں اور وسائل کی کمیابی کا شکار بھی ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کو انہوں نے پس پشت ڈال کر MBBS میں اپنا داخلہ یقینی بنایا ہے، اور مزید باتیں کرتے ہیں خود انہی سے، یعنی انہی کی کہانی انہی کی زبانی۔ تو چلتے ہیں مزمل عباس کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ مزمل بھائی، پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو مزمل بھائی، میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ کے تعارف سے۔ پہلے اپنی جائے پیدائش کے ساتھ اپنا پورا تعارف کرائیے، تاکہ ہمارے بچوں کو جو میڈیکل میں داخلہ لینے کے یا ڈاکٹر بننے کے خواہش مند ہیں انہیں علم ہو سکے کہ یہ جو مزمل بھائی ہیں یہ ہمارے اپنے ہی علاقے سے، جسے ایک پسماندہ علاقہ اور دریائی علاقہ شمار کیا جاتا ہے، اسی سے اٹھے ہیں۔ تو آپ یعنی اپنا تعارف۔ میں کسی ویل بینگ فیملی سے تو بلانگ نہیں رکھتا، بس حالات جیسے ہمارا یہ علاقائی ماحول ہے اس کا کہ ہر بندہ تقریباً پسماندہ ہی ہے، کوئی ہزاروں میں یا 2000 میں کوئی ایک آدھ فیملی اچھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ میرے ماں باپ بھی ایک عام سے کسان ہیں، نہ کوئی اتنا لینڈ لارڈ بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو۔ تو بس اللہ کے فضل و کرم سے، ماں باپ کی محنت سے اور اپنی محنت سے اور اللہ کے کرم سے اللہ نے محنت کا پھل دیا، اس کو قبول کیا اور اس نے MBBS میں داخلہ دیا۔ یہ سارا اس کا احسان ہے۔ بے شک۔ اچھا مزمل بھائی، اس کے بعد اپنا ابتدائی جو تعلیمی سفر ہے، آپ کی ابتدائی تعلیم ہے، کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا؟ کیا یعنی یہاں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ لاکھوں لوگ اس کے لیے MBBS میں ایڈمیشن لینے کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، تو ان میں سے چند ہزار ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ کامیاب ہوئے ہیں، تو کیا آپ کہیں اسپیشل سکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، جیسے یا ان عام سکولوں میں جس طرح کہ ہمارے علاقے کا ہر طالب علم سٹارٹ کرتا ہے اپنا تعلیمی سفر؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے یا پورا تعلیمی سفر ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیجیے۔ میں کسی اسپیشل سکول میں یا کسی اسپیشل کوٹا کے ساتھ تو نہیں پڑھا ہوا ہے، ویسے ہی عام اسٹوڈنٹس کی طرح جیسے ہمارے علاقے میں ہے کہ پرائمری سکول سے ہماری بیسک ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں نے بھی ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری سکول ٹبی سوراب سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد مڈل میں نے الفیصل پبلک سکول خان بیلہ سے، پھر میٹرک الناصر پبلک سکول جلال پور سے، اور پھر FSC جو ہے وہ میری ملتان سے ہے، مسلم ہائر سیکنڈری سکول سے ہے۔ اس کے بعد پھر انٹری ٹیسٹ ہے اور MBBS میں ایڈمیشن ہے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں ہوا تھا۔ آپ کے سیشن میں 2014 میں آپ کا MBBS میں ایڈمیشن ہوا ہے، تو آپ کے سیشن میں ہمارے علاقے کے ایسے بہت سے طالب علم تھے جنہوں نے انٹری ٹیسٹ دیا اور لاکھ
جتن کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو میرے خیال میں 14 کے سیشن میں اپنے علاقے سے آپ واحد طالب علم ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں اور آپ نے MBBS میں ایڈمیشن لیا ہے میرٹ بیس پر. تو وہ سارے ناکام ہوئے ہیں. تو آپ کی کامیابی، آپ نے اس انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کون سے پاپڑ بیلے ہیں؟ دیکھیں، انٹری ٹیسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے، یا کوئی ایسی مشکل چیز بھی نہیں ہے صحیح کہ آپ اپنا زیادہ زور بھی اس میں لگا دیں، لیکن اس کو ایزی بھی نہیں لینا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے جو انٹری ٹیسٹ کی تیاری وہ ملتان سے کی تھی، کیپس کالج سے. صحیح. تو اس کے بعد 2014 میں ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوا، تو اللہ کے فضل سے 926 نمبر لیے تھے میں نے 1100 میں سے. تو میرا ایک ایگریگیٹ یعنی کہ ایسا ہو گیا تھا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا لاہور میں سیمز کالج، جس کو سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں. سروسز ہاسپٹل کے ساتھ اس کا الحاق ہے. انٹری ٹیسٹ ایک ایسے ہی ہے بس جیسے آپ نارمل اسٹڈی کرتے ہیں. بس اس میں میرے خیال میں جو چیز آپ کو زیادہ امپریس کرتی ہے یا متاثر کرتی ہے، جس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی اچھی اکیڈمی اور اچھا ٹیچر کا ہونا، جس کو پتہ ہو کہ نا انٹری ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کی تیاری کے لحاظ سے کیا کرنا پڑتا ہے، تاکہ اس لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر سکیں. باقی محنت وہی ہوتی ہے جیسے آپ باقی بکس پڑھتے ہیں، باقی امتحانات کے لیے آپ پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، اس طرح ہے. بہت آپ نے میڈیکل کا جو انتخاب کیا ہے، کیا اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی برادری یا علاقے میں کوئی مثال موجود تھی، یا آپ نے تنہائی یہ سفر اختیار کیا؟ نہیں، میرے علاقے میں یا آس پاس میں جو میرے جاننے والے میں ہوں، تو اس میں کوئی ایسی مثال نہیں تھی کہ جو میڈیکل میں گیا ہو یا اس سے مجھے انفارمیشن ملی ہو. یہ اپنی طرف سے ایک کوشش تھی. تو اس لحاظ سے پھر میں نے میڈیکل کی طرف جو جانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہی پروسیس اختیار کیا اور میڈیکل میں چلے گئے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی بستی میں واحد ڈاکٹر ہوں جو پہلے اس فیلڈ میں گیا اور اتنا یعنی کہ آگے گیا ہو. باقی گئے تو ہیں آگے، ماسٹر بھی کیا ہے، 2-3 ہیں ہمارے گاؤں میں جنہوں نے گریجویشن کی ہے، ماسٹر بھی کیا ہے، MPhil بھی ہیں، لیکن وہ میڈیکل کی طرف وہ نہیں ہے. واہ، آپ نے یعنی کہ اس راہ کے پتھر تراشے ہیں، پہلے آپ ہی نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. ان دیہی اسکولوں میں کسی بھی کلاس میں، مڈل، میٹرک اور انٹر خاص طور پر جو کلاسیں ہیں، اگر طلباء سے ان کی ایمبیشن یا گول کے متعلق پوچھا جائے تو ان میں ایک کلاس میں سے تقریباً میرے خیال میں 70% بچے یا طلباء ایسے ہوتے ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ مستقبل میں اپنے آپ کو ایک بہت اچھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے لیے تھوڑا سا یہ جو پروسیس ہے میڈیکل کا، اس کے متعلق تھوڑا سا انہیں بتائیں اور ان کی یعنی رہنمائی کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیکل کا فیلڈ ہے وہ بذات خود ایک ایسا فیلڈ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس میں آپ کو ایک فیوچر بھی اچھا ملتا ہے، اس میں آپ کو ایک رسپیکٹ بھی ہے، اور دوسرا جو کہتے ہیں نا ایک آپ مسیحا ہوتے ہیں اس کام میں. دوسرا اس کا جو پروسیس ہے وہ مڈل کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. مڈل کے بعد آپ نے میٹرک اور FSC میں بیالوجی کا انتخاب کرنا ہے. صرف یہی ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کو ڈاکٹر بناتا ہے اور ڈاکٹر نہیں بھی بناتا. تو اس کے بعد انٹری ٹیسٹ آتا ہے اور انٹری ٹیسٹ آپ پاس ہوں اور آپ میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کا جس کا لیں. تو یہ مزمل بھائی جو یعنی انٹری ٹیسٹ کے بعد آپ MBBS میں انٹر ہو گئے. یہ MBBS کا جو پروسیس ہے یہ اس کے متعلق تھوڑا سا یعنی یہ کتنے سالوں پر محیط ہے اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید رہنمائی کیجیے. MBBS کا جو اسٹڈی پیریڈ ہے وہ 5 سال کا ہے. یعنی کہ فرسٹ ایئر سے لے کر فائنل ایئر تک، یا 5th ایئر بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کا ہوتا ہے جس کو انٹرنشپ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ ٹریننگ کے نام سے بھی کہتے ہیں. وہ 1 سال جو ہے وہ آپ کے لیے مسٹ ہوتا ہے پریکٹس لیسنس کے لیے.
باقی آپ کو ڈگری جو ہے وہ آپ کو اسٹڈی بیس پہ مل جاتی ہوتی ہے. صحیح. وہ فائنل ایئر آپ کے پاس تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. لیکن جو پریکٹس لیسنس ہوتا ہے وہ ہاؤس جاب کا 1 سال آپ نے ٹریننگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو پریکٹس لیسنس ملتا ہے. پھر آپ اس کے بعد رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر ہوتے ہیں. آپ کی مرضی ہے آپ گورنمنٹ کریں, آپ اپنا پرائیویٹ کلینک کھولنا چاہیں یا آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرنا چاہیں, وہ پھر آپ کی مرضی ہے. پھر اگر آپ نے اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے تو پھر اس کے لیے بھی ایک الگ پروسیس ہے. صحیح. وہ پھر کافی آگے کی بات آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مزمل بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس انٹرویو کے شروع میں بھی بات کی ہے کہ ہر سال لاکھوں, مطلب 1 لاکھ کے لگ بھگ جو طلباء ہیں وہ انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے میرٹ بیس پر چند ہزار ہی کامیاب ہوتے ہیں. جو میرٹ بیس پر کامیاب نہیں ہو سکتے وہ سیلف پر بھی مطلب کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا ڈیفرنس بتائیں میرٹ بیس اور سیلف میں اخراجات کے حوالے سے. اس میں فرق جو ہے وہ تقریباً زمین اور آسمان کا فرق ہے. صحیح. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے. واہ. آپ جو میں اپنا بتاؤں کہ میرا گورنمنٹ میں جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ بالکل فری تھا, یعنی کہ کوئی اس میں فیس وغیرہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. صحیح. دوسرا جو اینول فیس ہوتی ہے وہ 25,000 ہوتی ہے آپ کی سال کی, یعنی کہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ اس میں بھی اگر آپ اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے. اگر آپ فی ریمیشن کی اپلیکیشن دیں پرنسپل کو تو آپ کی فی ریمیشن بھی ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کا ایجوکیشن فری بھی ہو جاتی ہے اور اوپر سے آپ کو اسکالرشپ بھی ملتا ہے. یعنی کہ صحیح. تو یہ اس لحاظ سے یعنی کہ آپ بالکل فری میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ سیٹ اپ میں. باقی جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے اس میں تو آپ کو پیچھے مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہونا چاہیے. صحیح. یعنی کہ آپ کا رقبہ بھی اچھا خاصا ہو, آپ کے گھر میں کمانے والے بھی ہوں, پھر آپ کا یہ کام چل سکتا ہے. جو میرے اندازے کے مطابق جو پر ایئر فیس ہوتی ہے پرائیویٹ کی وہ 8 سے لے کر 10 لاکھ ہوتی ہے. اچھا. وہ صرف فیس ہے. باقی آپ کا کھانا پینا ہو گیا, رہائش ہو گئی, وہ آپ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے. بالکل. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ وہ بالکل فری ہے اور جو ایک پرائیویٹ سیٹ اپ ہے وہ ایک فل آف ایکسپینڈیچرز ہے. کے اختتامی لمحات میں آپ ہمارے ان طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وسائل کی کامیابی کے باوجود, اور جو یعنی مستقبل میں خود کو ایک ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں؟ میں اپنے جونیئرز کو یعنی کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں ان کو ویلکم کہتا ہوں کہ یہ فیلڈ جو ہے یہ بہت ہی زبردست فیلڈ ہے اور ایک مسیحا کے طور پر کام کر رہی ہیں. اس میں نیکی بھی ہے, خدمت بھی ہے, آپ کا اپنا فیوچر بھی ہے, ریسپیکٹ بھی ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو آنا چاہتے ہیں ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا مالی لحاظ سے اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکتے. یہ جو میڈیکل کی ایجوکیشن بالکل فری ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا گورنمنٹ سیٹ اپ میں آپ بالکل فری پڑھتے ہیں, اسکالرشپ بھی بلکہ آپ کو ملتا ہے. صحیح. بس یہ ہے کہ نا آپ نے جو مشکل مرحلہ ہے وہ آپ کا انٹری ٹیسٹ کا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تیاری کے لیے فیسیں دینی پڑتی ہیں. 50 ہزار 3 مہینے کی دینی پڑتی ہے. کچھ اکیڈمی 1 لاکھ تک بھی لیتی ہیں. صحیح. جو ہمارا دور تھا اس 2014 میں تقریباً ہم نے 25 سے 30 ہزار روپے دیے تھے 3 مہینے کے. تو باقی یہ جو پرائمری سے لے کر جو FSC تک کا پیریڈ ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی کہ آپ محنت آپ نے خود کرنی ہے. کوئی آپ کو کان پکڑا کے پڑھا بھی اگر پڑھانا بھی چاہے تو آپ کے اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. جو بیسک چیز ہے یعنی کہ بنیادی ضروریات کی طرح اس میں بھی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کی اپنی محنت ہے. آپ گورنمنٹ میں پڑھیں یا پرائیویٹ میں آپ کی محنت ڈیپینڈ کرتی ہے. گورنمنٹ میں پڑھیں محنت کریں آپ جا سکتے ہیں, پرائیویٹ میں پڑھیں محنت کریں آپ پھر بھی جا سکتے ہیں. بس جو میرے خیال میں جو ایک مشکل چیز ہے وہ صرف انٹری ٹیسٹ کی تیاری ہے. باقی آپ کے میڈیکل کی فیس جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل فری ہے. صحیح. اور باقی یہ جو پرائمری سے لے کر FSC تک کا مرحلہ ہے وہ آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے یا محنت نہیں کرنی, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
آج کا ہمارا انٹرویو عمومی طور پر تمام طلباء کے لیے اور خصوصی طور پر میڈیکل کے خواہش مند طلباء کے لیے، میڈیکل کی فیلڈ میں جانے والے جو ہیں ان کے لیے ایک تحریک کا باعث ہے۔ خود مزمل عباس صاحب بھی ایک متحرک شخصیت ہیں اور ہمارے علاقے کے طلباء کے لیے ان کا پیغام بڑی تحریک کا باعث ہے۔ تو مزمل بھائی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور فی الحال اتنا ہی۔ اگلے کسی انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔